نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء صلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم نعمت، عظیم خزانہ، عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے دعا کی نعمت۔ دعا اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں دعا کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب یہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے یا دور ہے، تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں جب پکارے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت ہماری دعاؤں کو سن رہی ہے۔ بادشاہوں سے وقت لینا پڑتا ہے، وزراء سے وقت لینا پڑتا ہے، امراء سے وقت لینا پڑتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی رات ہے، دن ہے، کوئی وقت ہے، آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کسی مقام پر ہیں، کسی مشکل میں ہیں، ایسے مقام پر ہیں جہاں آپ کی کوئی سننے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑیے، اور بزرگ فرماتے ہیں اگر اور کچھ بھی حاصل دعا کا نہ ہو تو اتنا تو ہے کہ جتنی دیر آپ دعا کر رہے ہیں عظیم اور شان والے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور دعا کے احادیث میں بڑے ہی فضائل آئے ہیں۔ دعا کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، فرمایا یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف العبادت الدعاء، بہترین عبادت اور معزز عبادت، اچھی عبادت دعا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء صلاح المؤمن، فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ہتھیار کے ذریعے سے انسان بچتا ہے بہت ساری پریشانی والی چیزوں سے اور مشکل والی چیزوں سے، ایسے ہی جو ہے ہتھیار سے بچتا ہے پر جو ہے بہت ساری نقصان دہ چیزوں سے، ایسے ہی دعا کے ذریعے سے انسان بہت سارے مصائب اور مسائل سے بچ سکتا ہے، پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور فرمایا وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، اور نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء يرد القضاء، کہ دعا ایسی مؤثر چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء يرد البلاء، کہ دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا معمول بنائیں، مستقل ایک معمول ہو، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں، مفہوم ہے کہ پریشانیوں میں قبول ہوں، تو جب تم خوشیوں میں ہوتے ہو اپنے رب سے تعلق قائم کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے اس کا، فرمایا کہ جب انسان راحتوں اور خوشیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اور آسانی جب کیفیت راحت کی ہے، آسانی کے، تب بھی مانگتا رہتا ہے، اور پھر پریشانی مانگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو مانوس سوال ہے، اس کی دعا قبول کی جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء، کہ دعا نفع دیتی ہے ان چیزوں میں بھی جو
پریشانیاں اتر چکی ہوں اور جو نہیں آئیں ان کے اندر بھی، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعائیں کرو۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں کتنے مراحل آنے ہیں، اپنے اوپر، گھر والوں پر، خاندان پر، عزیز و اقارب پر کیا معلوم کہ کس وقت کون سی بیماری آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی جیل میں پہنچ جائے، کوئی آزمائشیں آ جائیں۔ تو ہمیں تو ہر وقت کی ضرورت ہے، لمحہ بلمحہ ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی۔ بچہ ہے، خدا نخواستہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی، مسئلہ بن گیا، بچے نے کوئی ایکسیڈنٹ کر دیا، پھر مسئلہ بن گیا، اچانک کوئی حادثہ آ گیا اور جو ہے مال ضائع ہو گیا، تجارت میں نقصان ہو گیا۔ پریشانی آتے دیر کیا لگتی ہے، دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے، فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے، کوئی گر جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو ضرورت ہے کہ لمحہ بلمحہ اپنے رب سے تعلق قائم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہو زاری کا معمول بنائیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اور کریم ہے، یستحیی من عبدہ، اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں اپنے بندے سے، ان یرفع الیہ یدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر نہ عطا فرمائے۔ جیسے دنیا میں کوئی سخی ہو، اس کے دربار پر کوئی جاتا ہے، اس سے کوئی مانگتا ہے تو سخی بھی جو حیا والا ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو سخیوں کے سخی ہیں، بے حساب خزانوں والے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ سبحان اللہ، بے حساب خزانوں والا رب ہے۔ سارے جہاں کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ہر گھر میں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، بڑے بڑے عمراء کو ان کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ سب کس کے خزانوں سے ہیں؟ اللہ رب العزت کے خزانوں سے ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بنائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغلب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، کو توفیق مل گئی، اس کے لیے یوں سمجھیں کہ رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ وما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو سوال کی جاتا ہے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ ہم عافیت کو طلب کریں۔ عافیت ہو زندگی میں، کس وقت کوئی حادثہ ہو جائے، فالج آ جائے، آنکھیں چلی جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، پاؤں سے معذور ہو جائیں، ہاتھوں سے معذور ہو جائیں اور یہ حادثہ ہو جائے، اس لیے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما ينزل، فرمایا کہ دعا ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو پریشانیاں آ چکی ہوں اور ان کے لیے جو ابھی نہیں آئی۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، فرمایا اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فتح على العبد الدعاء فليدعو ربه، فرمایا جب بندے کے لیے تو جو ہے دعا کا دروازہ کھول دی جائے، مطلب اس کو توفیق ہو جائے، تو اللہ سے خوب مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال العبد یا رب یا رب، جب انسان یہ کہتا ہے اے اللہ، اے رب اے رب، قال اللہ تبارک و تعالی لبیک عبدی سل تعطى، اللہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوں، میرے بندے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعجز الناس من عاجز عن الدعاء وابخل الناس من بخل بالسلام، فرمایا کہ سب سے عاجز وہ ہے، بندوں میں عاجز وہ ہے جو ناکام ہے، وہ یہ کہ جو دعا سے عاجز ہو جاتا ہے، اور بخیل وہ ہے سب سے زیادہ جو سلام کے اندر بھی بخل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انواع البر نصف العبادہ ونصف الآخر الدعاء، فرمایا کہ جو نیکیوں کے کام ہیں نصف تو عبادت میں ہے، نصف عبادت کے اندر جو ہے وہ نیکیاں ہیں اور نصف دعا کے اندر ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز معزز اور فضیلت والی دعا سے زیادہ نہیں ہے، دعا سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رفع قوم اکفهم الى اللہ تعالی يسألونه شیئا، کہ جو بھی کوئی قوم
ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتی ہے، کان حقا علی اللہ ان یضع فی ایدیہم الذی سألوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ عطا کر دے جو وہ مانگ رہے ہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جیسے ماں باپ بعض اوقات بچے چیز مانگتے ہیں، وہ چیز دے سکتے ہیں، پیسے بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے خراب ہو رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں تو ان کے اندر نقصان آ رہا ہے اور ان کی طبیعتیں بگڑ رہی ہیں۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ سے 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ میں بندے کو دیتا جا رہا ہوں اور یہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرتے۔ ایسی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی تو وہی چیز عطا ہو جاتی ہے جو انسان مانگتا ہے، اور کبھی دعا قبول تو ہوئی لیکن کوئی بڑی پریشانی آنے والی تھی، اس دعا کے صدقے برکت سے اس پریشانی کو دور کر دی جاتا ہے، اور کبھی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتا ہے۔ اور جب بندہ آخرت میں دیکھے گا اس دعا کے کیا ثمرات ہیں اور کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں اس کی جیسے انسان کو مل رہی ہیں، عطائیں مل رہی ہیں، تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ رات کو اٹھ کر خصوصاً تہجد کے وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مشکل والا، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو شفا عطا کروں۔ تو یہ وقت مانگنے کا ہے، اور مختلف اوقات مانگنے کے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی پریشانی آ جائے، کہ جب کوئی دکھ آ جائے، آپ کو کسی نے ستایا، آپ کو کسی نے پریشان کیا، آپ کو کسی نے دکھ دیا، اور آپ کو کسی نے برا بلا کہا اور آپ کا دل دکھ گیا، یہ وقت بہت پیارا وقت ہوتا ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، دل کا جو ہے وہ لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت فرمایا اغتنم الدعاء عند الرقۃ فإنها رحمۃ، فرمایا کہ رقت کے وقت دعا کو رحمت سمجھو، کہ رقت کے وقت دعا کو غنیمت سمجھو، اس سے کہ یہ رحمت ہے۔ تو ایسے وقت میں یا کوئی فوت ہو گیا، یا کوئی پریشانی آ گئی، یا کوئی حادثہ ہو گیا، ایسے وقت میں دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہم بیٹھ کے اوقات کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فوت ہو گیا، بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے دعاؤں کا، سارے بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس پہ بیٹھ جائیں، ایک طرف مسورات کے لیے قرآن مجید رکھ دی جائیں اور ایک طرف مردوں کے لیے قرآن مجید رکھ دی جائیں، جو آئے قرآن پڑھ کے جو ہے اس کے بعد دعا کرتا رہے۔ یہ وقت دعاؤں کا ہوتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پر، جب بھی کوئی فوت ہو جاتا ہے اور گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر تو باتیں ہوتی ہیں اس کے متعلق، جانے والے کے متعلق، پھر دنیا جہان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وقت عظیم وقت ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کو اچھے مصرف میں استعمال کر لیں۔ ایک اور دعا کے آداب میں سے چند چیزیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا کہ تم دعا ایسے مانگو کہ تمہیں اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، اور وعلموا، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی اس دل کی دعا نہیں سنتے جو غافل دل کی دعائیں ہیں۔ غافل دل کی، جیسے کہ آج کل دعائیں ہیں کہ ہم یوں دعا کی اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور بس یوں ہو گیا، نہیں۔ دعا کے اندر، دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ یقین دل کے ساتھ اور رونے والی شکل بنائی جائے، رونے والی شکل بنائی، اور جو ہے جیسے آہوزاری کرتا ہے۔ ایک سائل مانگتا ہے، جو دنیا والوں سے مانگتا ہے تو کہتا ہے جو ہے تھوڑا سا دے دو، پیسے دے دو، تو وہ کتنے رونے والی شکل بناتا ہے۔ ہم کائنات کے خالق اور مالک، آسمان و زمین کے بنانے والے رب، کہکشاؤں کے بنانے والے رب، اور بے حساب مخلوق کے بنانے والے رب، اور بے حساب روحوں کے بنانے والے رب، اور بے حساب خزانوں والے رب سے مانگ رہے ہیں، اور بس توجہ ادھر ادھر ہے۔ تو ایسی دعائیں فرمائے یہ غافل دل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم یقین دل کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اور ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر یوں آہوزاری ہو، اور جو ہے نا رونے والی روئیں، نہیں رونے والی شکل بنائے ہوئے ہیں اور خوب مانگ رہے ہیں، اور خوب مانگ رہے ہیں، یقین دل کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ، جب تم میں سے کوئی مانگے تو بات کو پختگی کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ عطا کر دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے عطا کر دیں، اے اللہ مجھے دے دیجئے، اے اللہ مجھے دے دیجئے، اور خوب مانگیے، خوب مانگیے، گھنٹوں مانگیے۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الغائب للغائب، جب غائب غائب کے لیے دعا کرتا ہے، کسی اپنے دور والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی یہ چیز عطا کرے جو تو اس کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے دعائیں غائب کے لیے زیادہ قبول ہوتی۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ تعالی
والثناء علیہ، کہ جب تم دعا کو شروع کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف. اللہم لک الحمد ولک الشکر عدد صفاتک وعدد مخلوقاتک وعدد اوراق الاشجار وعدد قطرات البحار. مختلف طریقوں سے دعائیں آئی ہیں. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون سبحانک ما احلمک سبحانک ما اقدرک سبحانک ما ابینک سبحانک ما الطفک. ایسی مختلف بزرگوں کی مختلف طریقوں سے دعائیں ہیں. میں نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب ترتیب دی ہے کیف نحمد اللہ ونقدسہ، اور بہت سارے علماء نے ایسی کتابیں ترتیب دی ہیں کیسے اللہ کی تعریف کی جائے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی جائے، اور پھر فرمایا ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیدعو بعدہ ما شاء. پھر اس کے بعد درود شریف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھا جائے، اور درود شریف پڑھ کے اس کے بعد دعا کو شروع کیا جائے. اور دعا کے اندر یہ بھی فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دعوت السر تعدل 70 دعوت فی العلانیہ. جو علیحدگی کی دعا ہے، انسان ایک تو سب کے سامنے دعا کر رہا ہے اور ایک علیحدہ دعا کر رہا ہے، تو اس کا درجہ 70 گنا زیادہ ہے اس دعا سے جو سب کے سامنے کر رہا ہے. تو ہم اکیلے بیٹھ کر اب کتنی پریشانیاں ہیں. آج پوری امت پریشان ہے. آج ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے، آج بے حیائی ہے، آج فحاشی ہے. ایک مومن کا دل جو ہے وہ کٹتا ہے اور زخمی ہوتا ہے جب دیکھتا ہے فحاشی اور عریانی کو، بے حیائی کو دیکھتا ہے. عدالتوں میں جاتا ہے تو وہاں قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے، وہاں انگریز کا بنایا ہوا قوانین چل رہے ہیں. لیکن قرآن و سنت کو 40 سال سے کہہ دیا، آئین میں لکھ دیا کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، سپریم لا ہوگا. قرآن و سنت کے مطابق قوانین بنائے جائیں گے. وہ جائیں گے رہ گئے، وعدے کی شکل رہ گئی، اور آج تک عدالتوں میں قرآن و سنت کا قوانین نہیں چل رہے. ابھی کل ہی پریڈ ہوئی ہے 23 مارچ کی پریڈ، تو دل دکھتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس سے تو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان نے ایک طاقت حاصل کی ہے، لیکن اس طرح دل دکھتا ہے کہ وہاں ہی ناچ گانے والے بھی ساتھ ناچ گانے گا رہے تھے اور رقص و سرور ہو رہا تھا، ثقافت دکھائی جا رہی تھی، سندھ کی ثقافت. تو کیا یہ اسلامی ثقافت ہے؟ کیا قرآن و سنت اس کی اجازت دیتا ہے؟ پوری دنیا، مسلم قوم دنیا کی کیا کہے گی کہ کیا یہ اسلامی ثقافت ہے؟ ہم ان کو کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا قرآن و سنت اس کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف تو ہم آئے نہیں ہیں ابھی تک. تو بہرحال دعاؤں کی ضرورت ہے. آج پوری امت پریشان ہے. آج بجلی کا بحران ہے، آج گیس کا بحران ہے، آج پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آج امراض ہی امراض ہیں. تو ایسے وقت کے اندر ہم علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگنے والے بنے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الداعی والمؤمن فی الاجر شریکان، کہ جو دعا کرتا ہے اور جو آمین کہتا ہے وہ اجر میں دونوں برابر ہیں. اور ایسی فرمایا والقاری والمستمع فی الاجر شریکان، قرآن پڑھنے والا اور قرآن سننے والا اجر میں برابر ہیں. سبحان اللہ. والعالم والمتعلم فی الاجر شریکان، اور عالم اور متعلم اجر میں دونوں شریک ہیں. تو اگر ایک آدمی دعا کرا رہا ہے اور دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، اور ایک آدمی دعا کر رہا ہے دوسرے آمین کہہ رہے ہیں، تو آمین کہنے والا بھی اس میں اجر میں برابر کا شریک ہے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعوت يدعو بها العبد افضل من، آپ نے فرمایا کہ بہترین اور افضل دعاؤں میں یہ دعا ہے، یہ دعا کرے اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں. عافیت کے اندر ساری راحتیں آ گئی. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم دعا کریں اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ ہم عافیت کو طلب کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل ربک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ اپنے رب کو سے عافیت اور معافات کو مانگو دنیا اور آخرت میں. اگر تمہیں عافیت دے دی گئی دنیا اور آخرت میں تو پس تم کامیاب ہو گئے. اگر عافیت مل گئی تو کامیاب ہو گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الدعاء بالعافیہ، اور فرمایا ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا میں کہ زیادہ دعا عافیت کی مانگا کرو. اور ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسو علی الرکب ثم قولوا یا رب یا رب، کہ دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ اور پھر یا رب یا رب یا رب یا رب اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرو. اور ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو جنت کو مانگتا ہے 3 مرتبہ تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، یا اللہ اس نے تجھ سے جنت مانگی ہے اس کو جنت میں داخل کر دے. اور فرمایا جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے قالت النار اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یصیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب
فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، فرمایا جو چاہتا ہے اس کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ راحتوں میں دعا کرنے والا بن جائے، اپنے رب سے تعلق. جب پریشانی آئی تو اللہ سے مانگ رہے، اور جب راحت آئی تو پھر رقص ہے، سرور ہے، گانے ہیں، باجے ہیں، فحاشی ہے، اوریانی ہے، فلمیں ہیں، ساری جیسے ہمارے آج کل اللہ معاف فرمائے چینلوں پہ چل رہا ہے. یہ چینلوں والے قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاکستانی چینل، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاں اسلامی نظام نافذ ہے، تو آپ ذرا بتا دیجئے پاکستان کے جو چینل، پاکستان میں بعض جگہ 70 چینل، 100 چینل، 150 چینل چل رہے ہیں، کبھی ان کا ہی جائزہ لے لیجیے، پتہ چل جائے گا یہاں اسلامی نظام نافذ ہے کہ نہیں. اگر اسلامی نظام نافذ ہوتا ہم عدالتوں میں جاتے اور کہتے یہ چینل فحاشی پیش کر رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے، اور جو عدالتیں اس کو بند کر دیتی. لیکن یہاں پر تو اگر چلے جائیں عدالتوں کے اندر اور کہیں یہ فحاشی اور بے حیائی پیش کر رہا ہے، وہ کہیں گے واٹ از دس فحاشی، حیا کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے ہمیں تو نہیں پتا. چونکہ آئین اور نظام اور قانون کے اندر نہ تو عبادات ہیں، نہ عقائد ہیں، اور نہ صفات حمیدہ نہ صفات مذمومہ ہیں. وہی انگریز کے قوانین لے کر یہاں جاری کر دی گئے، 65 سال سے وہ چل رہے ہیں. اور اسی لیے تو آج کل حالت بگڑی ہوئی ہے کہ ابھی جو لاہور کا واقعہ ہوا، کچھ لوگوں نے جو ہے 2 نوجوانوں کو جلا دیا، اس سے پہلے کئی واقعات ہوئے کہ لوگ ڈاکوؤں کو خود مار رہے ہیں. چونکہ عدالتوں میں 10 سال کیس چلتے رہتے ہیں، فیصلے نہیں ہوتے. اگر فیصلے یہاں 5 سے 10 دنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو سارے مسائل حل ہو جائیں اور ساری پریشانیاں حل ہو جائیں. لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جب یہ قانون ہی ایسا ہے کہ 10 سال 20 سال کے فیصلے ہی نہیں ہوتے، اور تو لوگ پھر تنگ آمد بجنگ آمد کی طرف چلے جاتے ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے بن جائیں اور دعائیں کریں، آہوزاری کریں. پوری قوم اللہ سے مانگے، آہوزاری کرے کہ اللہ اس ملک میں اسلام کی بہاریں عطا فرما دے، قرآن و سنت کا نظام عطا کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عطا کر دے، خلفائے راشدین کا نظام عطا کر دے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرف الی اللہ فی الرخاء، فرمایا کہ اللہ سے تعارف پیدا کرو جب آسانی ہوتی ہے، راحتوں میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہو. پھر یعرفک فی الشدۃ، اللہ تمہیں جانے گا جب تم شدت اور تکلیف میں ہوگے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں گے راحتوں میں، آسانیوں میں، خوشیوں میں، اور پریشانی آئے گی تو اللہ بھی تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھیں گے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت جاؤ جنہوں نے اللہ کو جو ہے بھلا دیا، تو اللہ نے ان کی اپنی جانیں بھی بھلا دیا. ایسے بیکار کاموں میں مشغول ہو گئے کہ اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا اور وہ اپنے فائدے اور راحت کی چیزوں کو بھول گئے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اور جو ہے مانگو، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے. وافضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا. اگر پریشانی آ گئی تو انسان مانگتا رہے اور یہ نہ کہ میں نے تو مانگا تو دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں، بعض اوقات انسان پریشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو لمبا خود ہی کرتے ہیں تاکہ انسان آہوزاری کرتا رہے. اس آہوزاری سے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے بڑے مقام مل رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں سے وہ مقام ملتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے جنت میں بہت بڑا مقام رکھ دیتے ہیں اور بہت بڑے بالا خانے اور اعلیٰ مقام رکھ دیتے ہیں، لیکن عبادت میں کمزوری ہوتی ہے تو اس کو پریشانیاں بھیج دیتے ہیں، اس کو دکھ بھیجتے ہیں، اس کو تکلیفیں بھیجتے ہیں، مصائب بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس درجے کو پہنچ جائے، اور پھر آہوزاری بھی اس سے حاصل ہوتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ببطون اکفکم، جب تم مانگو تو اس بطون کے ساتھ مانگو، یعنی یوں کر کے مانگو، یوں کر کے مت مانگو. تو یعنی جب ہم مانگے تو ہاتھوں کو اس طرح رکھ کے مانگے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی ان یستر عوراتکم ویؤمن روعاتکم، اللہ سے مانگو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پوشیدہ چیزوں کی حفاظ فرمائے، جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور ویؤمن روعاتکم، اور تمہارے جو خوف زدہ کرنے والی چیزیں ہیں ان کو دور کر دے. ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوۃ، کہ کوئی بھی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یا تو وہ چیز عطا فرماتے آتا اللہ ایاہ او صرف عنہ من السوء مثلها، اور یا اس سے کوئی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم. فرمایا کہ جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، یعنی کوئی ایسی گناہ کی چیز یا قطع رحم کی فلاں کو تباہ کر دے، یا اور جو جلدی نہ کرے کہ یقول قد دعوت ودعوت فلم یستجب لی،
کہ میں نے تو دعا کی کہ دعا قبول نہیں تھی، ایسا نہ کہے۔ تو جب بھی دعا کرے کوئی گناہ کی دعا نہ کرے، فلاں تباہ و برباد ہو جائے، فلاں یوں ختم ہو جائے، ایسی دعائیں نہ کرے، اور جلدی بھی نہ کرے، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دعا احدکم فلیعظم الرغبۃ، کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو خوب اہمیت کے ساتھ مانگے، یہ نہ ہو کہ بس جی اللہ آپ دینا چاہیں تو دے دیں، آپ کی مرضی ہے، نہیں، خوب توجہ کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو مانگنے والا بن جائے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور آہو زاری کریں، اور یہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا، یہ وقت ہے آہو زاری کرنے کا۔ اور الحمدللہ اس موضوع پر، دعاؤں کے موضوع پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے مناجات مقبول، وہ خرید لیجئے اور روزانہ اس کو دو زانو ہو کر یوں بیٹھ کر اس کا ایک ایک حصہ معانی پر غور کر کے پڑھ لیا کریں، معانی اور مطالب پر غور کر کے پڑھا کریں۔ اور بھی بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کسی بزرگ کی دعاؤں کی کتاب لے لیں، مناجات مقبول لے لیں اور لے لیں، اور اس کو یوں ہاتھ میں یوں رکھیں، اور رکھ کر، چونکہ ہمیں اتنی دعائیں یاد نہیں ہوتی، دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر آہوزاری کے ساتھ اور جو ہے رونے والی شکل بنا کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا معمول بنائیے، اور خوب مانگیے، کیونکہ کیا پتہ کس وقت کون سی پریشانیاں آنے والی ہیں، کون سا دکھ آنے والا ہے، کون سا حادثہ ہونے والا ہے، کون سے مسائل آنے والے ہیں، اور زندگی کے آخری لمحات تک انسان مانگتا رہے، اور خدا نہ خواستہ بڑھاپا آئے اور بڑھاپے میں ہم بستروں پر پڑ جائیں، اور پھر کتنے بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے، کس پریشانی میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، عافیت والی زندگی نصیب فرمائے اور عافیت کے ساتھ لے جائے۔ اور بعض لوگوں کی دعائیں بعض لوگوں کے لیے بڑی قبول ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان بھائی کی دعا مسلمان بھائی کے لیے پیچھے پیچھے قبول ہوتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاء الاخی لاخیہ بظاہر الغیب لا یرد، جو مسلمان بھائی کے لیے دعا پیچھے پیچھے کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، بلکہ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تمہیں بھی عطا کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ، کہ باپ کی دعا بچوں کے لیے ایسے ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے لیے ہے، بڑی قبول ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو کبھی بد دعا نہ دے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے اولاد کو اور کسی کو بد دعا نہ دے، ممکن ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو وہ قبول ہو جائے۔ اگر بچے تنگ بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، ان کو دعائیں دے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں راحت دے، اللہ تمہیں جو ہے اچھا انسان بنا دے، اللہ تمہیں نیک انسان بنا دے۔ گاڑی بعض لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، کسی نے غلط موڑ کاٹ لیا، اس کو جو ہے وہ دعا دے دیتے ہیں یا گالی دے دیتے ہیں، نہیں، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ تو ہم مسلمانوں بھائیوں کے لیے دعا کریں، اچھائی کی دعا کریں، اور ان کے لیے جو ہے ہدایت کی دعا کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فریضۃ، جو انسان فرض نماز ادا کرتا ہے فلہ دعوۃ مستجابۃ، تو اس کے لیے ایک دعا اس وقت قبول ہوتی ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو خود ختم قرآن کرتا ہے اس وقت بھی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر دعاء، کہ انسان سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو سجدے میں خوب دعائیں کریں، سجدے میں خوب دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن، کہ 4 مقامات پر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک عند التقاء الصفوف فی سبیل اللہ، ایک تو جب صفوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ میں انسان صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ وعند نزول الغیث، اور جب بارش برسے تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وعند اقامت الصلاۃ، اور جو اقامت صلاح ہو رہی ہو، نماز قائم ہو رہی ہو، اقامت ہو رہی ہو، اس وقت بھی۔ وعند رؤیت الکعبہ، اور جب کعبے کو انسان دیکھتا ہے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب فادعوا، کہ دعا آذان اور اقامت کے درمیان قبول ہوتی ہے تو اس وقت خوب دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے۔ ایک حدیث میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسستم من انفسکم رقتا، جب تم اپنے دل میں رقت محسوس کرو، کوئی پریشانی، کچھ دکھ، کوئی تکلیف آ رہی ہے، رقت آ رہی ہے، فاغتنموا الدعاء، اس وقت دعا کو غنیمت جانو۔ آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا، گھر میں خاندان نے کچھ کہہ دیا، آپ کا دل ٹوٹ گیا، پریشان ہو گئے، شوہر نے کہہ دیا، بیوی نے کہہ دیا، باپ نے کہہ دیا، ماں باپ نے کہہ دیا، کسی نے بھی کوئی سخت بات کہہ دی، آپ کا دل ٹوٹ گیا اور آپ کا دل اس وقت نرم ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ نہ کہیں گے تو پھر دل میں نرمی نہیں آئے گی، آپ نے بدلہ لے لیا تو پھر تو وہ بات آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ کچھ بھی نہ کہیں
بس اس وقت فوراً چلے جائیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہوزاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں، تو دعا کا اہتمام ہم کرنے والے بن جائیں تو کتنی پریشانیاں جو ہے وہ ہماری دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔